یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا۔ لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ سماعت فرمائیں ذرا۔ قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے۔ آپ نے کلیم سماعت فرما لیا، میں یہ بیان نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، جانبین نے اجتہاد کیا یا نہیں کیا، اور ان میں کون سا مجتہد مصیب ہے، کون سا مخطی ہے، کس کا اجتہاد مبنی بر ثواب ہے یا کس کا مبنی بر خطا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اور اس بعد میں اس نے جناب والا یہ وضاحت بھی آج دے دی کہ جی میرا کلپ جو ہے وہ کاٹ کے دائیں بائیں یہ کیا گیا وہ کیا گیا، تو میں تو الزامی طور پہ یہ جواب دے رہا تھا کہ تم سیدہ زہرا پاک کے لیے اگر خطا اجتہادی قول کرتے ہو تو یہ صدیق اکبر کے لیے کر لو، تو کیا حرج ہے؟ حرج تو بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ صحابہ و اہل بیت کے اجماع کے خلاف ہے۔ یہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جناب والا اجتہاد تھا یا نہیں، مصیب کون تھا، مخطی کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس سے قطع نظر اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ ہے میری تصفیہ مابین سنی و شیعہ، حضرت قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی جناب والا یہ جو کتاب ہے اس کا ابتدائی چیپٹر خلافت کے حوالہ سے ہے، دوسرا جو ہے وہ حدیث قرطاس کے حوالہ سے ہے، تیسرا جو ہے وہ باغ فدق کے حوالہ سے ہے۔ باغ فدق اور وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات اور ان کے جوابات، اس میں 4 سوالات جو ہیں رافضیوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں باغ فدق کے حوالہ سے، ان میں سے تیسرا جو اعتراض ہے وہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم پر رافضی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے۔ اب یہی قریشی نے وہی رافضیوں والی بولی کہ اس حدیث کا راوی اکیلے صدیق اکبر ہے، تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رافضیوں کی چال ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب ثابت کرنے کے لیے یا ان کو جھٹلانے کے لیے ان پہ یہ تان کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے اکیلے راوی ہیں، تو ان کو بھی تو غلطی لگ سکتی ہے۔ یہی بات حنیف قریشی کہہ رہا ہے کہ اکیلے راوی صدیق اکبر ہے۔ قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافضی ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور تیسرا اعتراض کیا ہے؟ نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے، لہٰذا بوجہ خبر واحد یعنی صرف ایک شخص کے روایت کرنے کے اس میں وہ قوت نہیں کہ قرآن کریم کے عموم کو توڑ دے، چنانچہ مسلمہ قضیہ ہے قرآن کریم کی تخصیص اس حدیث کے ساتھ جس کا راوی ایک ہو جائز نہیں۔ اب قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ رافضیوں کا اعتراض ہے کہ اس حدیث کا راوی چونکہ اکیلے صدیق اکبر ہے تو اس لیے صدیق اکبر کو تو بھی غلطی لگ سکتی ہے، تو یہی بات حنیف قریشی کہہ رہا ہے کہ اس کے چونکہ راوی تو اکیلے صدیق اکبر ہے، بار بار کہہ رہا ہے اکیلے چونکہ صدیق اکبر ہیں، تو اس لیے جناب والا ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ خطا ہوئی یا نہیں ہوئی، مصیب یا مخطی کون ہے، وہ تو بحث ہی الگ ہے نا، چاہے الزامی طور پہ یہ جواب دے رہا ہے، لیکن یہ بات تو الزامی طور پہ نہیں کر رہا کہ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہے۔ اب اس کا جواب سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کون؟ اب یہ سوال ہے جامعہ رافضیہ کے جناب والا وہ سارے جو سرپرست ہیں ان سے میں کرتا ہوں کہ تم نے اتنا بڑا گلستان مہر علی لکھ رکھا ہے، تو یہ جامعہ رافضیہ میں آپ رفض ہی تو پڑھا رہے ہیں، گلستان مہر علی کا تو آپ نے ویسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اگر گلستان مہر علی ہے تو مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ نظریات کیوں نہیں پڑھے آپ نے قریشی کو؟ اتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے، یہ تو سیدھا سیدھا وہ رفض بیان کر رہا ہے۔ اس لیے تو میں جامعہ رافضیہ کہتا ہوں، کیا یہ رفض نہیں ہے؟ کیا یہ پیر؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے استاد جو ہیں وہ اب یہ جناب والا اس کو بچاتے ہیں یا قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بچاتے ہیں۔ اب قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تو اور ہے،
اور اس رافضی کی فکر تو اور ہے، تو یقیناً جو گند اس کے اندر ڈالا گیا وہ اگل رہا ہے۔ اب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے جو کہا کہ اکیلے صدیق اکبر اس حدیث کے راوی ہیں، یہ رافضیوں کی طرف سے اعتراض ہے، اور اسی کی بنیاد پہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتے ہیں، اور ان کو جناب والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب قرار دیتے ہیں کہ صدیق اکبر سے تو بھی غلطی لگ سکتی ہے حدیث سمجھنے میں۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، یہ تسویہ ما بین سنی و شیعہ ہے، کوئی یہ 1993 کا جناب والا چھاپا ہے، اشاعت ہے، تو کوئی اور تسویہ ما بین سنی و شیعہ اس دور کی اشاعت صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ جناب تیسرا باب کھولیں جو باغ فدق کے ٹائٹل سے ہے، جو میرے پاس ہے باغ فدق کا ٹائٹل، اور اس کا جناب والا تسویہ ما بین سنی و شیعہ کا صفحہ 42 ہے جو میرے پاس کتاب ہے، اس کا تیسرا سوال ہے۔ اس کا جواب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رافضی یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس حدیث کا راوی اکیلے صدیق اکبر ہے، فرمایا یہ ان کا بہت بڑا بلنڈر ہے۔ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، کتب سیاہ میں ملاحظہ فرمائیں، اسی وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہا ہے۔ اب حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر نہیں ہیں، یہ رافضیوں کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہی دھوکہ حنیف قریشی دے رہا ہے۔ اور کیا یہ رافضیوں کو شے دینے والی بات نہیں ہے کہ رافضی کہیں کہ ہم یہی نہیں کہتے تھے کہ اس حدیث کے اکیلے راوی صدیق اکبر ہے؟ یہی بات تو تمہارا حنیف قریشی بھی کر رہا ہے۔ اب جناب والا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اکیلے راوی صدیق اکبر نہیں ہیں، اور بھی صحابی راوی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیاستہ میں چیک کریں، حدیث کے راوی اور بھی ہیں، تو جناب پڑھیے سیاستہ میں سے جامع الترمذی کی کتاب السیر، باب ما جاء فی تارکۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1608، اس کے تحت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر نہیں ہیں، اس کے راوی حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، اس کے راوی حضرت جناب والا طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، یعنی 6 راوی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو جناب والا یہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے منہ پہ وہ تماچا مارا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ یہ اب نظام الدین جامی صاحب سے بھی سوال ہے کہ آپ اپنے اجتماع میں اس کی پشت پناہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی کی تقریریں کروائیں، اب بتائیں آپ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہیں یا اس کی بات مانتے ہیں؟ آپ رافضیوں کے ساتھ ہیں یا قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں؟ اب قریشی تو رافضیوں کی بولی بول رہا ہے، یہ پرانا رافضی ہے، میں آج نہیں کہہ رہا، یہ ایک عرصے سے رافضی ہے، اور اس کا رفظ کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی نو ڈیمانڈ معاویہ کی صورت میں اس کا رفظ ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس میں معاویہ پہ بکواس کر کے اس کا رفظ ظاہر ہوتا ہے، کبھی جناب والا علی معاویہ بھائی بھائی یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے، اس صورت میں اس کا رفظ ظاہر ہوتا ہے، کبھی جناب والا حضرت ابو سفیان کو یہ خبیث کہہ کے اس کا رفظ ظاہر ہوتا ہے، کبھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بکواس کر کے اس کا رفظ ظاہر ہوتا ہے، کبھی جناب والا تفضیل شیخین کو یہ مشکوک بناتا ہے۔ اب بتائیے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اعتراض ہی رافضی کا ہے، یہ رافضی ہی کی بولی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس حدیث کے اکیلے راوی حضرت صدیق اکبر ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں یہ اجتہادی ضمن میں بیان نہیں کر رہا کہ جناب اجتہاد ہوا یا نہیں، مجتہد مصیب کون ہے یا مخطی کون ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، یہ الزامی جو جواب دے رہا ہے میں وہ بیان ہی نہیں کروں، وہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور یہی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تیسرے سوال کا جواب یہی دے رہے ہیں کہ یہ رافضیوں کا بہت بڑی چال ہے کہ وہ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اکیلے اس کے راوی ہیں، تو یہ بولی تو رافضیوں کی ہے، سنیوں کی تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیف قریشی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سری گستاخی بے ادبی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک، تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی، اور ان کی وضاحت بھی ہم نے سنی ہے، وہ وضاحت بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ الزام یہاں بنتے نہیں ہے، یہ مسلمات اہل سنت میں سے ہے۔
اگر وہ اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتا ہے تو یہ یہاں الزام نہیں بنتا، اس لیے کہ تیرا بھی وہی موقف ہے۔ الزام ہوتا ہے جو دوسرا جو خصم ہے اس کی مسلمہ بات کا، تو لہٰذا الزام یہاں بن ہی نہیں سکتا۔ سیدھی سیدھی یہاں توبہ رجوع بنتا ہے، وہ حنیف قریشی کو کرنی چاہیے۔ اور جو اس نے کہا کہ بار بار کہا کہ اکیلے راوی تھے اکیلے، تو یہ اس کے مطالعہ کی حالت ہے۔ بعد میں جب لوگوں نے پکڑ کی تو پھر اس نے یہ کہا ہے کہ اور راوی تھے، اس وقت تک اس کا مطالعے کی یہی حالت ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے کہ جس کو مسئلہ فدق کی بنیادی معلومات بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کر کے اس نے جو بات کہی ہے یہ بالکل رافضیوں کی بولی ہے، چونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق جو تھے یہ ان کی بات تھی، سیدہ زہرا جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پیش کاری تھی، ابوبکر نے اپنی طرف سے حدیث بنائی۔ تو اب قریشی نے جو یہ جملے بولے ہیں قیامت تک کے لیے یہ معاذ اللہ مسئلہ فدق میں ابوبکر صدیق کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے۔ تو قریشی کو یہ چاہیے کہ یہ تاخیر نہ کرے، یہ تاخیر کی بات نہیں ہے، فوراً اس سے توبہ رجوع کر لے۔ یہ اس طرح یہ بہانے بازی سے کام نہیں چلنے والا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے جو یہ کہا ہے کہ یہ ایک راوی تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے اس کو کوئی خبر نہیں تھی، حالانکہ جس نے ایک دفعہ بھی مطالعہ کیا ہے مسئلہ فدق اسے پتہ ہے ایک راوی نہیں، درجن کے قریب صحابہ کرام ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 5358 ہے اور 3094 ہے اس میں، اور یعنی کتابوں کے اندر بھی مسلم شریف کے اندر بار بار یہ تکرار کے ساتھ یہ حدیث پاک آئی ہے، جس میں حضرت عمر فاروق کے پاس یہ سارے جو اشرم بشرہ صحابہ ہیں یہ جمع ہیں، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن، حضرت عثمان مولا علی شیر خدا اور حضرت عباس، یہ سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہیں۔ تو ان کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ انا رسول اللہ قال لا نور ثم تركنا صدقہ، کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں۔ پھر حضرت مولا علی اور حضرت عباس کی طرف چہرہ کر کے فاقبل عمر علی علی و عباس، ان کی طرف چہرہ کر کے فقال انشدکما باللہ هل تعلمان ان رسول اللہ قال ذلك، کیا تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے؟ قال قد قال ذلك، تو حضرت مولا علی نے اور حضرت عباس نے کہا بالکل رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر واضح ہے۔ اسی طرح یہ واضح ہے کہ اور صحابہ بھی اس کے راوی ہیں، سب نے رسول اللہ سے سنا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت جو ہے وہ درج کر کے، ابن عباس سے بھی روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ سے بھی روایت موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ سے روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کر کے یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ترمذی شریف کے اندر، مسلم باقی کتابوں کے اندر بھی ہے، 1608 یعنی 1608 نمبر، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل کر کے لا نور سوالی۔ آگے امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ فی الباب عن عمر و طلحہ و الزبیر و عبد الرحمن و سعد و عائشہ، کہ اس باب میں باقی صحابہ سے بھی روایتیں منقول ہیں۔ تو قریشی کی کل تک مطالعے کی یہ حالت تھی، فدق کے مسئلے میں سے نہیں پتا تھا، اب تو لوگوں نے جب پکڑ کیا تو کہتا ہے نا، اسے کوئی یہ بار دفعہ اس نے کہا ہے کہ بھئی اکیلے تھے نا، تو یہاں سننے میں غلطی ہو سکتی ہے اور سمجھنے میں غلطی، یہ نہیں کہا کہ ہو سکتی تھی، سکتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی حنیف قریشی سے پوچھے یہی مسئلہ کہ بتاؤ بھئی انبیاء کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں، تو یہ کیا پیش کرے گا؟ حدیث پیش کرے گا یا قرآن کی آیت پیش کرے گا؟ حدیث ہی پیش کرے گا۔ پھر کو پوچھے کہ اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے، کس اسٹینڈرڈ کا مسئلہ، تو کہے گا یہ قطعی ہے، اجماعی ہے۔ تو جب تیرے ہاں بھی اجماعی ہے ہمارے ہاں، تو الزام کیسے تو دے سکتا ہے؟ الزام تو ہوتا ہے جو مد مقابل کہ ہاں جو چیز مسلم ہو، تیرے ہاں نہیں ہے۔ تو کوئی اگر رافضی کھلا جو ہے وہ اگر یہ بات کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی سنی یہ کیسے سوچتا ہے، کیسے سوچ سکتا ہے اجماعی مسئلے کے خلاف، کیسے سوچ سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق کو غلطی ہوگی تھی؟ معاذ اللہ سیدہ زہرا پاک ساتھ ہیں، مولا علی ساتھ ہیں، اور درجن کے قریب صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں، تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، پوری امت کا اجماع ہو گیا۔ اب کوئی پاگل ہے، کوئی بدحواس، جس طرح یہ بوزے جلالی کے اندر بدحواس ہو کے اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں نہیں کری تھی، تو اس طرح کا کوئی بندہ جو ہے کوئی نشے میں ہو یا بدحواس ہو تو وہ ایسی بات سوچ سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہے ان سے خطا اجتہادی ہوگی تھی، اس لیے یہاں اجتہاد کا مسئلہ جو ہے وہ نیچے رہ گیا، یہاں تو اجماع تک، قطعیت تک یہ مسئلہ پہنچ چکا ہے۔ پھر خبر واحد، خبر متواتر، یہ تو بعد کی اصطلاح ہے، صحابہ کے ہاں یہ چیز نہیں تھی، ہر چیز صحابہ کے ہاں قطعی تھی۔ تو لہٰذا حنیف قریشی نے جو کہا صریح گستاخی ہے، اور اس نے رافضیوں کو ایک سامان نیا مہیا کیا ابوبکر صدیق کے خلاف، اور اس کو غلط وہ استعمال کرتے رہیں گے، اور اس وقت اس نے جو گستاخی کی، اب یہ کہتے ہیں الزام، تو الزام کسی صورت یہ بن سکتا ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں مناظر ہوں، اگر یہ مناظر ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کا جو بلنڈر ہے وہ نہ چھوڑتا۔ تو لہٰذا میں آخر میں امام ابن حبان نے ان جیسوں کا تختہ جو ہے وہ پہلے جو ہے اڑ دیا۔ آپ نے امام ابن حبان نے یہی حدیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ سارے صحابہ سامنے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اس کو نقل کرنے سے پہلے امام ابن حبان کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ صدیق ہے تو ان کا تفرد ہے، وہ متفرد ہیں، تو فرماتے ہیں ذکر الخبر المدحدی قولا، یعنی اس قول کو باطل کرنے والی خبر، من زعم ان قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نور ثم ترکنا صدقہ تفرد بھی صدیق، جو یہ سمجھتا ہے کہ صدیق اکبر کا تفرد ہے
اس کے قول، اس کے گمان، اس کے خیال کو باطل کرنے والی یہ خبر ہے حضرت عمر فاروق والی، جس میں کئی صحابہ نے اقرار کیا کہ ہم نے سنا ہے لا نورا سما ترکنا صدقہ۔ تو لہذا آپ اندازہ لگائیں، یہ بندہ وہ ہے کہتا ہے میں جلالی صاحب سے مناظرہ کروں گا، یہ وہی بندہ ہے کہ فلسطینیوں سے بات کرنی تھی، 2-3 باتیں کرنی تھی تو ایک چٹ لے کے آ گیا، وہ چٹ بھی اس سے پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ لہذا مفتیان اکرام سے کہتا ہوں کہ اس پر فتویٰ جاری کریں، اور میں مناظرین اہل سنت سے کہتا ہوں کہ اس بندے کو چیلنج کرے مناظرے کا اس مسئلے پر کہ اگر تو یہاں الزامی تو نے طور پر کہا ہے تو الزام ثابت کرو، نہیں تو توبہ رجوع کرو۔ تو یہ کبھی بھی میدان مناظرہ میں اس کو الزام ثابت کر ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں یہ الزام بن ہی نہیں سکتا، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لہذا سری گستاخی ہے، بے ادبی ہے، وہی اس نے بات بولی جو رافضی بول کے معاذ اللہ مسئلہ فدق میں ابو بکر صدیق کی گستاخی کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہیں، وہی اس نے بولی ہے، اور اس کی جہالت بھی ہے، بدبختی بھی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اب مزید تاخیر نہ کرے، فوراً اس سے توبہ رجوع کر لے۔ یہ بہانے بازی سے بالکل بات نہیں چلنے والی، اس لیے کہ سری گستاخی ہے، توبہ کے سوا اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جو تو نے بات کی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ الزام ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اگلے کے ہاں مسلمہ بات ہو، یا فرض اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جو ہو سکے، ہاں کو بفرض محال کرے تو الگ بات ہے۔ تو لہذا حنیف قریشی سے میں کہوں گا کہ خدا کے لیے مہربانی کرو، اپنے حال پہ اور پاکستان کے حال پہ بالکل توبہ کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہ کرو، اس لیے یہاں بنتی ہی توبہ رجوع بنتا ہے، کوئی صورت بہانے بازی کی طویلوں کی کوئی صورت یہاں نہیں بنتی۔ لہذا جب تک یہ توبہ نہ کرے، یہ میں کہوں گا مفتیان کرام سے، مناظرین سے کہ اس کا مکمل محاسبہ کریں، اور اہل سنت بھی سمجھے اس بات کو، عوام اہل سنت کہ اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، مخلص کون ہے، منافی کون ہے، اور انتشاری کون ہے، اور امن پسند کون ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم کسی بھی آل صاحب کے بارے میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا نہ کرے ہمارے منہ سے بے توجہی میں سبقت لسانی سے کوئی ایسے جملے نکل جائیں تو ہم تاخیر نہیں کرتے۔